اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس خداوند متعال کے لیے جو تمام کائنات کا حاکم و مالک ہے۔ درود و سلام و محمد و آل محمد پر جو اس کائنات کی خلقت کا سبب ہے۔ آج جس عنوان کو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہے، اس کا آغاز کچھ اس طریقے سے ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کچھ اس طریقے سے فرمائی: اے میرے لال، اپنے دل کو لوگوں کی خوشنودی اور ان کی تعریف و تکذیب سے وابستہ مت کرو، کیونکہ ایسی کوئی چیز کوشش کے باوجود انسان کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ بیٹے نے حضرت لقمان سے کہا: میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی عملی نمونہ دکھائے تاکہ اس موضوع کو بہتر طور پر سمجھ سکوں۔ حضرت لقمان نے فرمایا: اٹھو اور گھر سے باہر چلو تاکہ میں موضوع کی نشاندہی کر سکوں۔ حضرت لقمان اور ان کا بیٹا گھر سے نکلے۔ ان کے پاس ایک گدھا بھی تھا۔ جناب لقمان اس گدھے پر سوار ہوئے اور بیٹا ان کے پیچھے پیدل روانہ ہوا۔ وہ چلتے چلتے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا: اس بوڑھے کو دیکھو، کتنا سنگ دل ہے، خود گدھے پر سوار ہے لیکن اس کا بیٹا پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا: کیا تم نے ان لوگوں کی بات سنی؟ بیٹے نے جواب دیا: ہاں۔ حضرت لقمان نے کہا: اب میں پیدل چلتا ہوں اور تم گدھے پر سوار ہو جاؤ۔ جناب لقمان پیدل روانہ ہوئے اور بیٹا گدھے پر سوار ہو گیا۔ چلتے چلتے ان کی ملاقات ایک اور گروہ سے ہوئی۔ اس گروہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا: یہ دونوں باپ بیٹے کتنے برے لوگ ہیں۔ باپ اس اعتبار سے برا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کی۔ بیٹا تو سوار ہے جبکہ بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے، اور بیٹا اس لحاظ سے برا ہے کہ اسے اپنے باپ پر رحم نہیں آیا اور اس پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ باپ کا حق یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اور وہ گدھے پر سوار ہو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا: آپ نے ان لوگوں کی بات سنی؟ بیٹے نے کہا: جی۔ جناب لقمان نے فرمایا: اب دونوں سوار ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں گدھے پر سوار ہو گئے اور آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا: ان دونوں سواروں کے دل میں ذرہ برابر رحم نہیں ہے کہ بے زبان جانور پر سوار ہیں۔ ان لوگوں نے ان جانور کی کمر توڑ دی ہے، کیونکہ اس بیچارے حیوان کی طاقت سے زیادہ ان پر وزن ڈالا ہوا ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ ایک سوار ہوتا اور دوسرا پیدل چلتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا: آپ نے ان لوگوں کی بات سنی ہے؟ بیٹے نے کہا: جی ہاں۔ حضرت لقمان نے کہا: آؤ اس بار ہم دونوں گدھے کے پیچھے پیدل پیدل چلتے ہیں۔ دونوں گدھے سے اترے اور اس گدھے کے پیچھے پیدل روانہ ہوئے۔ یہ دونوں چلتے چلتے لوگوں کے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے کہا: یہ دونوں عجیب قسم کے جاہل ہیں، سواری کے ہوتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں اور سواری کو خالی چھوڑ رکھا ہے۔ یہ لوگ کس قدر احمق ہے۔ حضرت لقمان نے فرمایا: بیٹا، تم نے ان لوگوں کی گفتگو سنی؟ اس نے عرض کی: جی۔ حضرت لقمان نے فرمایا: لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ موجود ہے؟ جبکہ صورتحال یہ ہے، کبھی بھی لوگوں کی رضائیت کو اپنا محور مقصد قرار مت دو، بلکہ خداوند متعال کی رضا و خوشنودی کو اپنا مقصد اور ہدف قرار دو، تاکہ دنیا و آخرت میں سعادت و کامیابی حاصل ہو سکے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔